معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مشہور کہاوت ہے کہ جو برائی کو نہیں جانتا وہ ایک نہ ایک دن برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے برائی سے بچنے کے لیے برائی کو برا جاننا ضروری ہے، اور برائی کی طرف لے جانے والے اسباب کی نشاندہی بھی لازمی امر ہے تاکہ ایک مسلمان برائی کی ارتکاب سے محفوظ رہ سکے۔ مغربی معاشرے کا مادر پدر آزاد ذہنیت کی بنا پر جو حال ہو رہا ہے اور مادی ترقیوں اور آسائشوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ انسانیت سے حیوانیت کی سمت بڑھنے کا سفر جاری و ساری ہے، اس کے برے اثرات اسلامی معاشرے پر بھی پڑ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان غیر مسلموں کے ایجاد کردہ گناہوں سے بھرپور رسم و رواج اور تہوار کی غلاظت میں ملوث ہو رہے ہیں۔ ان غیر اسلامی طور طریقوں میں سے ایک آج کے دور میں محبت کے نام پر ویلنٹائن ڈے منانا ہے۔ اس تہوار کا آغاز مغربی ممالک سے ہوا، جہاں غیر مسلم مادر پدر آزادی کے ساتھ رہتے ہیں اور فحاشی و عریانی اور جنسی بے راہ روی کو وہاں ہر طرح کا قانونی تحفظ حاصل ہے۔ اس تہوار کے منانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے بے پردگی و بے حیائی کے ساتھ میل ملاپ، تحفے تحائف کا لین دین سے لے کر فحاشی و عریانی کے ہر مظاہرہ کا جتنا ہو سکے کھلے عام یا چوری چپ کے ارتکاب کیا جاتا ہے۔ شراب کا بے تحاشا استعمال ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں نوجوان اس دن کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کر کے نہ صرف یہ کہ اپنے نام اعمال کی سیاہی میں اضافہ کرتے بلکہ مسلم معاشرے کی پاکیزگی کو بھی ان بےہودگیوں سے ناپاک و آلودہ کرتے ہیں۔ بدنگاہی، بے پردگی، فحاشی و عریانی، غیر محرم لڑکے لڑکیوں کا میل ملاپ، فحش ہنسی مذاق اور پھر اس ناجائز تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے تحائف کا تبادلہ اور آگے بڑھ کر بدکاری تک کی نوبت جیسی برائیاں اس دن کے منانے کے نتائج ہیں۔ دوسروں کی بہن بیٹی کی عزت تار تار ہوتی ہے۔ اس دن رقص و موسیقی، مے خوری اور بدکاری کے ریکارڈ توڑے جاتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کا سرعام مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ غیر محرم کے ساتھ دوستی کا ناطہ جوڑا جائے، بلکہ اسلام نے ہمیشہ حیا و پاکیزگی کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا، اے نبی، مسلمان مردوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ حکم ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اور ایک مقام پر فرمایا، اے نبی، اپنی ازواج، اپنی بنات اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنی منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو، بس وہ تکلیف نہ دی جائیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، تمہارے لیے پاک دامن عورتیں اس وقت حلال ہیں جب تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو۔ اور سورہ نساء میں مومن عورتوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، مومن عورتیں پاک دامن رہتی ہیں، نہ شہوت پرست ہوتی ہیں، نہ خفیہ دوست بنانے والی۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ ہاتھ کا زنا نامحرم کو پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا حرام کی طرف چل کر جانا ہے، اور منہ کا زنا بوسہ لینا ہے۔ ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے سر پر لوہے کا گرز گھونپ دیا جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ اور شراب نوشی کے بارے میں حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری عزت کی قسم، جو میرا بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اسے اتنی ہی جہنمیوں کی پیپ پلاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شراب پیے گا اس کی 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی۔ زنا کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا، اور بدکاری کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ نیز آج کا نوجوان یاد رکھے، اگر وہ آج ہنس ہنس کر گناہ کرے گا تو کل اس کی اولاد گناہوں کی نحوست کا شکار ہوگی۔ کتنی افسوسناک بات ہے کہ مسلمان لڑکے لڑکیاں بھی مصنوعی محبت کے جذبے میں یہ دن منائیں اور ویلنٹائن ڈے کا کارڈ سرخ غبارہ
چاکلیٹ، مصنوعی دل اور سرخ پھول سے لے کر بے حیائی و بے پردگی کے میل ملاپ تک تمام فحاشی و عریانی کو بخوشی قبول کریں۔ یہ محبت کا مذاق ہے۔ محبت تو ایک پاکیزہ انسانی جذبہ ہے جو بندہ مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ اہل مغرب نے اس کو اپنی خواہشات نفسانی کے حصول میں بدنام کیا۔ ایسی دنیاوی محبت و دوستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، گہرے دوست اس قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ یعنی اسلامی تعلیمات کے مطابق محبت و دوستی کرنے والے قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوں گے، کیونکہ اسلام میں قانون یہ ہے کہ اگر کسی سے محبت کی جائے تو وہ اللہ کی رضا کی خاطر، اور اگر کسی سے بغض رکھا جائے تو وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر۔ اس سے واضح ہوا کہ اسلام محبت کا درس دیتا ہے، لیکن ایسی محبت نہیں جو ہوس پرستی میں رنگی ہو، بلکہ خالص اللہ کے لیے محبت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے، اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ معلوم ہوا بندہ مومن کی محبت سطحی نہیں ہوتی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے ساتھ خاتمہ نصیب کرے، اور تمام بے راہ روی کا شکار نوجوانوں کو توفیق دے کہ وہ بے حیائی اور فسق و فجور والی زندگی سے توبہ کر کے شریعت کے احکامات کی پابندی اور پاکیزہ اسلامی زندگی